وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا اور بطور خاص 3 نعمتیں یہاں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو حکومت و سلطنت سے نوازا گیا، بنی اسرائیل آزاد ہوئے اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے نجات پائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملوک یعنی بادشاہ سے مراد ہے خادموں اور سواریوں کا مالک ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا وہ ملک کہلایا جاتا ہے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں ملی جو کسی دوسری قوم کو نہ ملی، جیسے من و سلوہ اترنا، دریا کا پھٹ جانا، پانی سے چشموں کا جاری ہو جانا وغیرہ۔ میلاد منانے کا ثبوت اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری نعمت ہے اور اسے یاد کرنے کا حکم ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تو اس سے بڑھ کر نعمت ہے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول مبعوث فرمایا، لہٰذا اسے یاد کرنے کا حکم بدرجہ اولا ہوگا۔ اقتدار ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اس آیت میں بیان کی گئی دوسری نعمت سے معلوم ہوا کہ حکومت و سلطنت و اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت و سلطنت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور ملک کے باشندوں کو امن و سکون کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ حکمرانوں کے لیے نصیحت آموز 4 احادیث، یہاں حکمرانی کرنے والوں کے لیے نصیحت آموز 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حکمران بنایا ہو اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ نمبر 2، حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو جس والی کی رعایا بنایا جائے پھر وہ والی ایسی حالت میں مرے کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق غصب کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ عز و جل، میری امت کا جو شخص بھی کسی پر والی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر، اور اگر وہ نرمی کرے تو تو بھی اس پر نرمی کر۔ نمبر 4، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنائے اور وہ ان کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں ان سے کنارہ کشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں اسے چھوڑ دے گا۔ اقتدار کے بوجھ سے اشک بار، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مصلی پر بیٹھ کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری گردن پر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور جب میں نے بھوکے، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیال داروں، الغرض پوری سلطنت کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کیا اور مجھے معلوم ہے کہ میرا رب عز و جل قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے باز پرس فرمائے گا، تو مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ان کے بارے میں جواب نہ بن پڑے۔ بس اس بھاری ذمہ داری اور اس کے بارے میں باز پرس کی فکر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ ترجمہ: موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ یا قومی، اے میری قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قوم، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مسکن یعنی رہائش گاہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ قلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا، دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ علیہ السلام کی اولاد کی میراث ہے۔ یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ تمام ملک شام اس میں داخل ہے۔
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ترجمہ: قوم نے کہا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے. ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخلے کا حکم دیا تو قوم نے بزدلی کا مظاہرہ شروع کر دیا. اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں اسی کا بیان ہے. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ترجمہ: اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا. بنی اسرائیل نے بزدلی دکھا دی تھی، مگر دو حضرات غالب بن یوکنہ اور یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جرت مندی کا مظاہرہ کیا. یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا اور دوسروں کو نہ بتایا تھا. ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا کہ اے لوگو، شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ. اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے. تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں اور دل کمزور ہیں. ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور بجائے جوش میں آنے کے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے چاہا کہ ان پر پتھر برسا دیں. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ترجمہ: پھر قوم نے کہا اے موسیٰ، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہے تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. إنا لن ندخلها أبدا، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی افضلیت، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں سے کہیں افضل ہیں، کیونکہ ان حضرات نے کسی سخت موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایسا روکھا جواب نہ دیا، بلکہ اپنا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دیا. جیسے حضور پر نور علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں. صحابہ کرام کی جانثاری کے بارے میں جاننے کے لیے یہ واقعہ سماعت کیجیے. جنگ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ علیہ السلام ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم ارشاد فرمائیں تو ہم اس میں کود جائیں گے. انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے لڑیں گے. یہ سن کر رسول اکرم علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا.